صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اس پر خوب خوشیاں مناؤ، اور اس پر خوشیاں مناؤ، اور اس پر خوشی منانا تمہارے جمع کرنے سے، مال کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ تو حاضرین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے نعمت عظمیٰ ملنے پر، فضل اور اس کی رحمت عطا ہونے پر خوب خوشیاں منانے کا حکم خداوندی ہے۔ ائمہ تفسیر اس سے مراد بفضل اللہ سے مراد بھی آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور رحمت سے مراد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ذات پاک ایسی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ اور نعمت جلیلہ ہے، اور اللہ کا اتنا بڑا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ ان کی آمد پر، ان کی ولادت باسعادت پر، ان کی تشریف آوری پر خوشیاں منانا یہ عین حکم خداوندی ہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ کے اندر جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو کائنات میں خوشیوں کا جو سما تھا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کائنات میں خوشیوں کے سما کے ساتھ ساتھ جو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے جو عجائبات دیکھے، مشاہدات دیکھے، جو آپ کو بشارات دی گئیں، اس کا بھی ذکر پاک ہم کریں گے، ذکر خیر ہم کریں گے۔ حاضرین محترم، جو ہے طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ان کا قول جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو ہے میں باردار ہو گئی تھی، لیکن اول سے آخر تک جو ہے میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہیں کی۔ یعنی خواتین جن تغیرات سے دوچار ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اور ایک اور مقام پر جسے طبقات ابن سعد نے روایت کی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ان کا قول مبارک، وہ کہتی ہیں کہ سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی کہ کوئی آنے والا یعنی فرشتہ، اس نے کہا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے سردار اور اس کی نبی کی والدہ بننے والی ہیں؟ اور حاضرین محترم، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس روز نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا، اس روز سے ہی بشارات و ہدایات کا تانتا بن گیا تھا۔ اور آپ جو ہے جس کو امام زرقانی نے المواہب میں روایت کیا، امام نبہانی نے الانوار المحمدیہ میں روایت کیا، اور السیرۃ النبویہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت آمنہ جو ہے جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت، جیسے قبیلے عبد مناف کی جو عورتیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، اور میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت خواتین اور خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، اور پھر دوسرے آگے بڑھی اور اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب مجھے پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ جو ہے وہ میٹھا تھا۔ تو میں نے اس کو نوش کیا، پیا، تو دوسری جو خاتون تھی تو اس نے کہا کہ اور پئیں، میں نے اور پیا، اور کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان دو عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور یہ ان کے ساتھ جو حوران بہشت آئی تھی، فرمایا کہ یہ حوران بہشت ہے۔ اور حاضرین محترم جو ہے عثمان فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ جو ہے
وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے کاشانہ اقدس میں موجود تھی، اور انہوں نے جو عجیب و غریب مشاہدات دیکھے وہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی، اور میں نے دیکھا کہ ہر شے نور میں ڈوب گئی، گویا کائنات میں نور کا سیلاب آ گیا، اور جتنے بھی اجرام سماوی تھے جو وہ زمین کی طرف کاشانہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے، اور اسے جیسے بوسہ دینے جا رہے ہوں۔ اور حاضرین محترم، امام بیکی نے جو ہے اگلی جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، اور ابن اسحاق نے بھی اس کو روایت کیا، اور حضرت عثمان بن ابی العاص اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اپنی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے ہاں موجود تھی، اور میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگ گئی کہ یہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ اور پس جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کو جنم دیا تو ان سے نور نکلا، جس سے گھر اور در و دیوار روشن ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ اور حاضرین محترم، خود حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وہ روایت کرتی ہیں جسے طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے وہ آپ کے قول کو جو ہے وہ نقل کیا، اور آپ کے مشاہدہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے، اور جس کی روشنی میں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ بوقت ولادت آپ بالکل پاک اور صاف تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر جو ہے طبقات ابن سعد ہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا قول اور آپ کا فرمان مبارک کہ میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا اور اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے جسے سیرت الحلبیہ میں، سیرت النبویہ میں روایت کیا، اور آپ فرماتی ہے کہ میں نے 3 گڑے ہوئے جھنڈے دیکھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت۔ ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر جو ہے وہ لہرا رہا تھا۔ اور حاضرین محترم، آئیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جو آپ نے مختلف حدیث مبارکہ جو روایت کی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، جسے ابن سعد اور ابن ساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں حاملہ ہو گئی، لیکن حمل کے دوران میں نے ابتدا سے یعنی ولادت کے آخری لمحات تک کوئی مشقت محسوس نہیں کی، کوئی دقت محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ساتھ ہی ایک نور نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ساری کی ساری فضا جو ہے وہ روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے زمین کی مٹی سے مٹھی بھری، اور آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اور حاضرین محترم، امام ابو نعیم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت شفا بنت عمر انہوں نے بتایا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے در دولت پر تھی، اور جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے آواز نکالی، اور میں نے کسی قائل کہنے والے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، اور آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ اور حضرت شفا کا بیان ہے کہ میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ کو لباس پہنا کر لٹا دیا، اس دوران اچانک مجھ پر رعب جو ہے وہ چھا گیا، اور کبھی کی کیفیت طاری ہوگی، اور روشنی بھی کم ہوگی۔ اس صورتحال میں میرے دائیں طرف رونما ہوئی، اور میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے، اور دوسرے نے کہا کہ مغرب کی سمت لے گئے، اور پھر بھی روشنی پھیل گئی، اور اس کے بعد رعب چھا گیا، اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں طرف سے ظاہر ہوئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں کہاں لے گئے، کسی نے جواب دیا مشرق کی طرف لے گئے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ذہن پر نقش ہو گئی،
یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا۔ چنانچہ میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والی خواتین تھیں ان میں جو ہے میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور حاضرین محترم، امام ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میرے بابا جان ایک متبحر عالم تھے۔ انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں کاشانہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ پر حاضر ہونے کا حکم دیا، اور چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگی، اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا، اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند و تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا، اور دیگر سرکش شیاطین باغی شیاطین کو بھی پابند توق و سلاسل کر دیا گیا، اور اس روز سورج کو نور کی چادر سے منور کر دیا اور اڑا دی گئی، اور 70,000 حوران بہشت آقا علیہ السلام کی ولادت کے منتظر تھی اور استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ اور آقا علیہ السلام کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے جنیں، اور چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ساری دنیا نور سے منور ہو گئی، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگا، اور آسمان میں اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا، جن سے ہر شے روشن ہو گئی، اور جن کو آقا علیہ السلام نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیے گئے تھے۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر پر 70,000 جو ہے مہکتی کستوری کی خوشبودار درخت جو ہے وہ اگائے، اور وہ درخت اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اور حاضرین محترم، اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس رات جتنے بھی خانہ کعبہ کے اندر بت تھے وہ اوندے منہ گر پڑے، اور لات منات عزا حبل سب چیخ کر کے رہے تھے۔ قریش کو کچھ پتہ نہیں وہ کس حال میں پہنچ گئے۔ صدیق و امین آ گئے۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز بلند ہو رہی تھی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، اور میری زیارت کرنے والے اثر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عذاب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اور بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری ہوا آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی جو یہ علامت تھی، یہ پہلی علامت تھی جو قریش مکہ نے جو ہے مشاہدہ کیا۔ اور حاضرین محترم، امام ابو نعیم نے حضرت عباس سے روایت کی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن انور میں جب نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زبان مل گئی، اور وہ بولنے لگے رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بدن اقدس کے اندر جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور وہ دنیا کے لیے امان ہیں اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں ان کے مسخر جنات جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی آنے سے قاصر ہو گئی۔ کاہنوں کا اس رات علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت جو تھے تخت الٹ دیے گئے، اور وہ خود گونگے ہو گئے اور اس روز بات نہ کر سکے۔ بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اور اسی طرح سمندر کی مخلوق بھی ایک دوسرے کو جو ہے خوشخبری سنائی۔ زمین و آسمان میں یہ ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ رحمتوں برکتوں والے ابو القاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہے۔ حاضر محترم، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں مزید حدیث مبارکہ روایت کی آپ کے ولادت باسعادت کے وقت جو عجیب معجزات کا ظہور ہوا، مشاہدات کا جو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے کیے، کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں 9 ماہ تک جلوہ گر ہوئے، اور اس دوران انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی جس طرح عام خواتین کو کہ متلی بے چینی اور دیگر جو ہے عوارض پیش آتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہیں۔ آپ کے والد گرامی کا پہلے وصال ہو چکا تھا، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کے نبی بغیر بابا جان کے والد گرامی کے جو ہے پیدا ہوں گے،
اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کا محافظ اور نگہبان اور مددگار ہوگا۔ سب نے سرکار مبارک کی تولد سے برکت حاصل کی اور اس خوشی میں جنت اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی۔ اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور کہا، اے آمنہ، کائنات کی افضل ترین ہستی آپ کے بطن اقدس میں جلوہ گر ہے۔ جب وہ متولد ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ بعد کا واقعہ بیان کرتی ہے، جب وہ لمحہ قریب آیا تو وہ کیفیت طاری ہوئی جو خواتین پر طاری ہوتی ہے۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی، ایک گونج جس نے مجھ پر ہول طاری کر دیا۔ پھر دیکھا کہ کسی سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر جو ہے مل دی۔ اس سے میرا خوف جاتا رہا، ہر تکلیف زائل ہوتی گئی۔ اس وقت میں نے پیاس محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیا گیا، جو میں نے پی لیا اور اس سے ہر چیز منور ہو گئی اور جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا تھا۔ اور پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درختوں، وہ قبیلہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھی۔ اور ان مشاہدات میں سے بے حد متعجب تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا، نومولود مبارک کو لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ اور پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرے مکان کو ڈھانپ لیا اور ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں جو تھی زبرجد اور یاقوت کی تھی۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے اور میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا اور میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر تھا۔ جب تولد کا عمل، ولادت باسعادت کا عمل مبارک مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نومولود دیکھا۔ وہ حالت سجدہ میں تھا اور انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ اور پھر میں نے سفید بادل دیکھا اور وہ نیچے اترا اور نومولود کو چھپا لیا۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاکِ مدینہ چوم کر نظروں سے ہم